کل ایک بات اور کہی جائیں گی جلسے کے بعد. کل کچھ صلح پسند لوگ یہ کہیں گے دیکھیں صاحب آئے پوری تقریر میں انہوں نے کیا کیا. میری مجبوری یہ ہے کہ وقت کی قلت ہے اس وقت, بولنا بہت کچھ زیادہ ہے. نماز کے اوپر تو کچھ بھی نہیں بولا صاحب مولوی صاحب نے. کل یہ بولیے اخلاق پہ کچھ نہیں بولا, لین دین پر کچھ نہیں بولا, پیار و محبت کی کوئی بات نہیں کی, صرف ہمارے علماء کی برائی کی. اور اگر بالفرض مان لیجئے کہ آج کے جلسے میں نہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا نام لیتا, نہ اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیتا, نہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب کا نام لیتا, کسی مولوی کا نام نہیں لیتا, صرف نماز پہ تقریر کرتا اور نماز کی فرضیت پہ خوب روشنی ڈالتا, نماز کے فضائل بتاتا, نماز کی خوبیاں بتاتا. کل سب تعریف کرتے, بہت اچھی تقریر کی فاروق صاحب. وہ بھئی مہاراشٹر سے آئے تھے کوئی مولوی صاحب, بہت اچھا بولے یار, مزہ آ گیا. یعنی میں نماز پر بولوں تو میں اچھا مولوی ہوں, میں حقوق پر بولوں تو اچھا مولوی ہوں, میں بھائی اور بھائی کی محبت کے بارے میں بولوں, والدین کی خدمت کے بارے میں بولوں تو بہت اچھا مولوی ہوں. لیکن جیسی ہی میں یہ کتاب اٹھاتا ہوں, ذرا توجہ دے, اور جیسی ایک کتاب اٹھاتا ہوں اور کتاب اٹھا کے کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کتاب کا مصنف کہہ رہا ہے, یہ اپنی جماعت کا بزرگ ہے, یہ کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, تو کہتے ہیں صاحب فتنے کی بات کر رہے تھے. جیسی میں خلیل احمد امبیٹوی کی برائن القاطیہ اٹھاتا ہوں, کہتا ہوں اس کتاب میں لکھا ہے رسول کو اردو انہوں نے پڑھائی, کہتے ہیں صاحب فتنے کی بات کر کے چلے گئے. تحذیر الناس اٹھاتا ہوں, کہتا ہوں اس میں لکھا ہے رسول کے بعد بھی ایک نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے. بھائی مولانا صاحب فتنے کی بات کر رہے تھے, ابھی دو تین باتیں تو میں اور بتانے والا ہوں. تو جب میں ان کی کتاب جب تک نہیں اٹھاتا, جب تک ان کی کتاب کی کوئی عبارت نہیں پڑھتا, کتاب ان کی ہے, پڑھ میں رہا ہوں, جب تک میں نہیں پڑھتا تو میں اچھا مولوی, نماز پہ بتاؤں تو اچھا مولوی, اور ان کی کتاب کی بات سناؤں تو فتین مولوی. تو پتہ چلا فتنہ گر میں نہیں ہوں, فتنہ گر تو یہ کتاب ہے, فتنہ گر تو یہ مولوی ہے. جب تک یہ کتاب ہاتھ میں نہیں آئی تھی تو میں نہ فتنہ گر تھا نہ پانچ فتنے کی تھی. تو فتنہ کس میں ہے؟ مجھ میں ہے کہ کتاب میں؟ تو جب بھی یہ کتاب تقریر میں آ جائے تو نا اتفاقی ہو جاتی ہے. مجھے بتاؤ جب تم مسلسل چھاپ رہے ہو تو امت کو تم نا اتفاقی کا شکار کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ تو نا اتفاقی تو تم کر رہے ہو, لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے آپ کا, یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے کہ سنیوں کے علاقے میں تم انتشار برپا کرتے ہو. ایک ایسا علاقہ جہاں سب نماز پڑھ رہے ہیں, جہاں سب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں, جہاں سب فاتحہ دے رہے ہیں, جہاں سب بزرگوں کا نام لے رہے ہیں, جہاں سب نبی کی تعظیم کر رہے ہیں, جہاں سب میلاد النبی منا رہے ہیں, جہاں سب جو ہے شب برات منا رہے ہیں, شب قدر ہو رہی ہے, سب معاملات چل رہے ہیں. مگر جیسی جماعت آتی ہے اور آ کے کیا کہتے ہیں, نہیں صاحب ہم تو نمازی بنانے آئے ہیں, ہم تو محبت کی بات کرنے آئے. میں کہتا ہوں جا کر تم محبت کا پیغام دینے والے ہو, تم کچھ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, تم کسی کے بارے میں کچھ برا نہیں کہتے, پھر کیا وجہ ہے کہ ایک سال اور 2 سال کے بعد مسجد دو نظر آنے لگتی ہے. ایک مسجد میں سلام ہوتا ہے نبی پہ, دوسری مسجد میں ہوتا نہیں ہے. ایک جگہ نبی کی بات ہوتی ہے, دوسری جگہ ہوتی نہیں ہے. ایک جگہ جو ہے فاتحہ کی بات ہوتی ہے, دوسری جگہ سے بدعت کی آواز آتی ہے. جب تم محبت والے ہو تو یہ امت 2 خانوں میں بٹی کیسے؟ پھر جب تک تم نہیں آئے تھے انتشار نہیں تھا, تم آتے ہو تو انتشار ہوتا ہے. تو یہ لوگ وہ ہے جو جگہ جگہ انہوں نے ہندوستان بھر میں گھوم کر صرف انتشار برپا کرنے کا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے, تاکہ چند مفت خور جو جماعت میں بیٹھے ہوئے ان کی مفت خوروں ان کی بریانی اور بوٹیاں چلتی رہیں.